بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، یہ این آر او مانگ کون رہا ہے؟ دیکھیں، ایک طرح کا نہیں، ہر طرح کا این آر او حکومت مانگ رہی ہے۔ صحیح، یعنی یہ ساری کہانیاں دیکھیں، تحریک انصاف کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ جاری ہے نا۔ برا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حکومت کے ساتھ نا۔ تو حکومت اسی خوف کو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، یعنی شاہ زیب خانزادہ کے چند گھنٹے پہلے جو شو ایئر ہوا تھا، اس شو میں عرفان صدیقی صاحب موجود تھے۔ عرفان صدیقی صاحب نے جو گفتگو کیا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے تسلیم کیا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کا وعدہ پورا نہیں کر سکی۔ تسلیم کر لیا، ہم نہیں کر سکے، وعدہ ہم نے کیا تھا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے، تاکہ جب ان سے وعدہ پورا کرنے کا کہیں تو ہماری بات میں زیادہ وزن ہو۔ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان سے وعدہ پورا، یعنی آپ بھی وعدہ لینا چاہ رہے ہیں نا۔ حالانکہ انہوں نے دوسری جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا کوئی مطالبہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا نہ کوئی مطالبہ ہے نہ کوئی تجویز ہے۔ تو وہ بیسیکلی حکومت وہاں پر تو یہ بڑا بول مار رہی ہے جی، لیکن پھر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھ کے، مختلف ٹاک شوز پہ بیٹھ کے کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ کیا ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جائیں، آپ گھر چلے جائیں، لیکن پھر 2029 تک ہمیں بھی تو چلنے دیں۔ یہ حکومت چلنے کا مطالبہ۔ اچھا، عرفان صدیقی نے کہا کہ جب ہم نے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کرانے کی کمٹمنٹ دے دی تھی تو پوری کرنی چاہیے تھی۔ البتہ کمیٹی کا کوئی رکن ملاقات کرانے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب بہت ساری شرائط ملاقات سے نتھی کر دی جاتی ہیں تو مشکلات آتی ہیں، ایک شخص بھی جا کر بانی پی ٹی آئی سے ہدایت لے کر آ سکتا ہے۔ پھر عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی والے 40 دن سے اپنے مطالبات کی فہرست تیار کر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں جواب دیں ورنہ بات ختم ہو جائے گی۔ اچھا، تحریک انصاف کے تو مطالبات ہی دو ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ دو کام کر دیں تو بس ٹھیک ہے۔ وہ سمجھنے کا مشکل ہے۔ اچھا، کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر اب جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جنہیں انڈر ٹرائل قیدی ہیں ان کو رہا کر دیں۔ اس میں لکھ کر کیا چاہیے؟ پھر آگے عرفان صدیقی کرتے ہیں پتے کی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی سے دوسری ملاقات میں کہا تھا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے بھی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اب مطالبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان، اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ کر کے احتجاج کریں۔ بیسکلی اس کا جو اس اندر کی جو کہانی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا کہ مارچ لے کے عمران خان کنٹینر پہ اور آپ اسلام آباد آ رہے ہوں۔ آپ کریں، آپ کو سیاسی سپیس بھی دے دیں گے، فلاں بھی دے دیں گے۔ حکومت کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ دیکھیں، ہم ایک بات بڑے تواتر کے ساتھ کہہ رہے تھے جب عدت والا کیس ہوا، خاص طور پہ جب چادر چار دیواری کے تقدس والے معاملات ہوئے، جب ویڈیوز کے اور اس قسم کی چیزیں، جب کی ویڈیو آئی، جب پرویز الہی کی ایک جملہ بار کی ویڈیو آئی، ہاں، ایک جملہ بار بار یہ کہا گیا کہ آپ رسم شروع تو کر رہے ہیں، رسموں کو نبھانا بڑا مشکل۔ بالکل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کل کلاں کو جب حالات اگر تبدیل ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کسی اور لیڈر، خاتون یا مرد لیڈر، اس کے شوہر کو یا اس کی بیوی کو یا اس کے پرانے شوہر کو یا کسی کو اٹھا لے کوئی، اور اٹھانے کے بعد پھر اس کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جسٹ امیجن انٹرویوز آ رہے ہیں اور وہ کوئی اس قسم کی کہانیاں، یعنی کہ تو کچھ بھی چل سکتا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہوگی، اس طرح کی بشرا بی بی کے حوالے سے گفتگو، جی وہ ملازم اور وہ فلاں اور وہ خاور مانے کا اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، کل کو کسی اور کے ساتھ ہو جائے۔ آپ سوچیں، آپ نے رسمیں تو شروع کر دی ہیں، اب ان کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ جو ہمیں کہانی سناتے، دیکھیں اس وقت 25 وہ ایک دروازہ ٹوٹا تھا، غلط ہوا تھا، ہاں، اس پر بلاول بھٹو کی آپ کو تقریر یاد ہے نا؟ اس وقت تو بڑے ان کا خون جوش مار رہا بے غیرت ہیں، یہ اسمبلی فلور پر خطاب کیا گیا۔ ہاں، تو یہ سارا کچھ ہو رہا اس تھا۔ کے بعد پی ٹی اے کی جب باری آئی تو آوازیں بالکل حلق میں گری ہوئی۔ نہیں، وہ پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے نا وہ ایک سلیکٹیو، وہ ڈیمینشیا کا شکار، کوئی عجیب و غریب ہی ایک وہ یہ شارٹ ٹرم میموری لاس، گجنی، آپ اکثر، اب ویسے ٹرم آپ نے بڑا عرصہ ہو گیا یوز نہیں کی، وہ ہو گیا۔ اس وقت دیکھیں حکومت کے لوگ ہیں، آپ سائڈ بائی سائڈ دیکھیں، یہ بات تو خیر ہم بہت مرتبہ کر چکے۔ اسحاق ڈار صاحب ہیں، جی، سوری، خواجہ آصف کا لہجہ
کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ اس میں کتنا وہ رعونت ہوتی ہے, کتنا اس میں وہ اپنی گفتگو, خیر ایک انداز ایک ہو جاتا ہے, وہ ایج کے کسی حصے میں آپ اپنا ایک سٹائل ڈیولپ کر چکے ہیں جو بھی ہے, لیکن اس میں للکار تھی, اس میں یلغار تھی, اس میں تکبر تھا, اس میں بلاوا تھا, اس میں تھا کہ نبڑ لوانگے, یہ سب کچھ تھا نا. وہی ہمیں خواجہ آصف صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ I've had enough, میں اپنی سیاست میں بن چکا ہے میں نے, حالانکہ اس میں بھی وہ 2 مرتبہ تو کم از کم کیسے بنے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے, لیکن میں بن چکا, میں نے یہ بھی دیکھ لیا, میں نے وہ بھی, اب میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں, اب میں سیاست کو خیر بات کہنا چاہتا ہوں, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بس اگر قیادت مجھے اجازت دے. تو آپ کہاں ابھی 2-4 دن پہلے بیٹھ کے کیا بات کر رہے تھے, اب آپ خیر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو حکومت کے لوگ ہیں, یہ شہباز شریف صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں این آر او کون مانگ رہا ہے, جی این آر او وہی مانگے گا نا جس کو وسوسے آ رہے ہیں. عمران خان کا تو کوئی بیان نہیں آیا کہ مجھے وسوسے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا میں جیل میں سیٹ ہو چکا. لیکن یہ تسلیم کر لینا یا یہ تاثر قائم ہو جانا اس کے بعد کہ ہاں ہم این آر او مانگ رہے ہیں, یہ تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا نا. پاکستان میں سیاست ان بنیادوں پہ چلتی ہے. صحیح. وہ اس دن اختیار ولی صاحب جو ہے نا وہ میرے شو میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے ایسے ہی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان نے, نہیں وہ میں ابھی ریسنٹ والی بات نہیں کر رہا, وہ موبائل فون جس میں انہوں نے نکالا تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان وہ کدھر ہے, وہ 50 لاکھ گھر, اس کا تو نقشہ بھی نہیں بنا, وہ نوکریاں, وہ گورنر ہاؤس بلڈوز نہیں ہوا, وہ لائبریری نہیں بنی, وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل کے اوپر نہیں, یونیورسٹی نہیں بنی, ہاں وہ یہ سارا کچھ نہیں ہوا. تو میرا سوال بڑا, یعنی کہ ٹھیک ہے یہ ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو, اپنا اپنا سیاسی نعرہ ہے. جی. جمہوریت کیا ہے, عوام نا, عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, وہ اپنا حق رائے دے استعمال کریں گے کہ یار اگر آپ کی یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, آپ نے پل بھی بنا دیا, آپ نے کہا ہم نے 42 دن میں بنا دیا, آدھا بنایا تھا بے شک, وہ ایک سائیڈ کھلی ہوئی, وہ ایک سائیڈ, 3 سائیڈز بند ہے. ہاں وہ 3 سائیڈز نہیں, ایک سائیڈ میں بھی ایک سائیڈ کھلی ہوئی ہے, وہ بھی 2 طرف سے نہیں کھلی ہوئی. آپ نے بنا دیا, کر دیا. اب دیکھیں ہم نے کیسے گیج کرنا ہے ایز اے جرنلسٹ. 10 اپریل کو لوگ کس کے لیے نکلے, کیوں نکلے, مطلب میں نے نکالے تھے, بغیر کال کے نکلے, میں نے نکالے تھے, کس نے نکالے تھے, ہمارے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ ہمیں بتا دینا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تو جناب خدمت کے وہ کر دی ہیں جناب, پہاڑ بہا دی. وہ مریم نواز جاتی ہیں اور وہ جا کے مختلف یونیورسٹیوں میں آج کل انہوں نے تقریروں کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور انہیں جا کے ایک, میں وہ دیکھ رہا تھا ایونٹ, ایک کلپ ہمارے سامنے آیا, لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ بچوں یہ آپ کا پیسہ ہے, میں کہیں وہ نہیں کر رہی, آپ کی امانت ہے. 70 سالوں سے پوچھے سوال کریں کہ آپ پر کیوں نہیں لگا, تو اس میں تو 42 مہینے تھے عمران خان کے. یعنی وہ اپنے چچا جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہیں, جو آدھی چیف منسٹر ہیں, آدھی یعنی 22 سال حکومت کی پنجاب میں, ان کے والد صاحب چیف منسٹر رہے ہیں, جو کہتے ہیں میری 40 سالہ سیاست ہے, جو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے, اخبار میں بن گئے تھے, جن کے ٹینیورز کے گنتی کر لیں, وہ کتنے فخر کے ساتھ بیٹھ کے جو یعنی کتنے کانفیڈنس کے ساتھ, یہ والا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے بھائی؟ اسے میں نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے چچا اور والد کا گریبان ہی پھاڑ کے رکھ دیا. ہاں تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوچھیں گے پیسے کیسے آتے ہیں, تو دیکھیں یہ سوال تو امپورٹنٹ ہے کہ این آر او کون مانگ رہا ہے, کیونکہ پاکستانی سیاست میں تاثر بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کون جو تحریک انصاف مانگ رہی ہے وہ مطالبہ ہے, وہ اس میں آپ کو جائز نظر آتا ہے کہ مطالبہ ہے. حکومت کیا مانگ رہی ہے, حکومت فیور مانگ رہی ہے. فیور مانگنا ہوتا ہے نار, فیور یہ ہے کہ اپوزیشن نہ کرے, صحیح او کرے, اپوزیشن نہ کرے, یہ فیور مانگنا ہے. جو مطالبہ ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس پہ بنا دیں, آپ جو سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں یہ نہ کریں, یہ تو بالکل جائز سی بات. وہ سپیس مانگ رہے ہیں, حکومت کے پاس اتنی سپیس اس کیسز میں ہے نا, ثابت کر دیں. بہرحال حکومت اس بند گلی میں اس وقت پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر کرنا تو پڑے گا. صحیح. جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, جس کو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں مختلف ویڈیوز میں, انٹرنیشنلی خاص طور پر, تو اب یہ بڑا ڈیسائسو مہینہ ہے اور اس میں آپ انتظار کریں, بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
انہوں نے جا کے ایک میں دیکھ رہا تھا ایونٹ, ایک کلپ ہمارے سامنے آیا, لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ بچوں یہ آپ کا پیسہ ہے, میں کہیں وہ نہیں کر رہی, آپ کی امانت ہے. 70 سالوں سے پوچھے سوال کریں کہ آپ پر کیوں نہیں لگا. تو اس میں تو 42 مہینے تھے عمران خان کے. یعنی وہ اپنے چچا جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہیں, جو آدھی چیف منسٹر ہیں, آدھی یعنی 22 سال حکومت کی پنجاب میں, ان کے والد صاحب چیف منسٹر رہے جو ہیں, کہتے ہیں میری 40 سالہ سیاست ہے, جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے, اخبار میں بن گئے تھے, جن کے ٹینیورز کے گنتی کر لیں, جی وہ کتنے فخر کے ساتھ بیٹھ کے, جو یعنی کتنے کانفیڈنس کے ساتھ, یہ والا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے بھائی؟ اس سے میں نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے چچا اور والد کا گریبان ہی پھاڑ کے رکھ دیا. ہاں, تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوچھیں گے پیسے کیسے آتے ہیں, تو دیکھیں یہ سوال تو امپورٹنٹ ہے کہ این آر او کون مانگ رہا ہے, کیونکہ پاکستانی سیاست میں تاثر بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کون جو تحریک انصاف مانگ رہی ہے وہ مطالبہ ہے, وہ اس میں آپ کو جائز نظر آتا ہے کہ مطالبہ ہے. حکومت کیا مانگ رہی ہے؟ حکومت فیور مانگ رہی ہے. فیور مانگنا ہوتا ہے نار, فیور یہ ہے کہ اپوزیشن نہ کرے, صحیح او کرے. اپوزیشن نہ کرے, یہ فیور مانگنا ہے. جو مطالبہ ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن